تو پھر اس کے بعد قصی کا دور آ جاتا ہے اور حالات کچھ مزید بدل جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب تبان فوت ہوا تو اس کا بیٹا جس کا نام ذو نواس تھا وہ اس کا جانشین بنا. باپ چونکہ بہت ایک اسٹرانگ قسم کا حکمران تھا تو بیٹے کے حصے میں وہ بھی آئی اور بیٹا خود بھی کافی اسٹرانگ قسم کا رولر تھا. اس نے یہ دیکھا کہ سارے لوگ کیوں نہیں یہودی، تو قریب میں نجران کے علاقے میں عیسائی بستے تھے، تو اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کو زبردستی یہودی بنانا چاہا. اور یہ واقعہ سورۃ البروج میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح اس نے خندقیں کھدوائی تھی. اور اس کے پیچھے کچھ اور بھی تفصیل ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کا ارادہ، مثلا ایک سپر پاور کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کرتی ہے اور پھر بہانہ ڈھونڈتی کہ کوئی بہانہ ملے اور پھر حملہ کیا جا سکے. تو بہرحال اس کے ہاتھ بھی ایک بہانہ آ گیا اور وہ ایک بچے کا ایمان لانا اور جس کو اس نے جادوگر بنانا چاہا. وہ تفصیل آپ نے سورۃ البروج کی تفسیر میں پڑھی ہوگی. بہرحال تو ہوا یہ کہ اس نے جب نجران کے اوپر حملہ کیا اور 20 سے 40 ہزار لوگوں کو خندقیں کھدوا کر آگ بھروا کر اس کے اندر پھینک دیا. اور یہ بالکل درست واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل اس کی ملتی ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ کسی قوم کو ایسی سزا دی گئی ہو. اس میں اس چھوٹے بچے کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس کی ماں ذرا آگ میں کودتے وقت ٹھٹکی تھی تو اس نے ماں سے کہا کہ تم حق پر ہو اور تم ڈرو نہیں اور تم کود جاؤ. اور وہ اس بچے کی وجہ سے بھی تھوڑی سی رکی تھی کہ میں اس معصوم بچے کو لے کر آگ میں جاؤں گی. اس سارے واقعے کا ذکر سورۃ البروج میں ہے. سورۃ البروج سن کر واقعے کو تازہ کر لیجئے. کتنا زبردست میسج ہے. اگر آج کے حالات کے کانٹیکسٹ میں اس سورت کو آپ سنیں اور پڑھیں تو ہر چیز کا جواب موجود ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو صرف اس بنا پر کہ وہ ایمان لائے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا. اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہ تھا. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اس دور کے اہل ایمان نصارہ ہی تھے اور ان کو صرف اس بنا پہ مارا جا رہا ہے کہ وہ یہودی کیوں نہیں بن رہے اور ان کو ختم کر دیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فرعون بھی گزرا، سمود بھی گزرے، دنیا میں بڑے بڑے ٹائرنٹس گزرے، لیکن ان سب کو اللہ نے سمیٹ لیا. اور جو بھی اس قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا اور جو بھی صرف ایمان کی وجہ سے کسی سے دشمنی رکھے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کامیاب ہو گیا. اس لیے ایمان کے راستے میں کبھی بھی کسی طرح کا کوئی امتحان ہو تو اس پر انسان ثابت قدم رہے. دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی. ایک چیز جو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے وہ اس کا ایمان ہے. اسے قربان نہ کرے کہ دنیا میں بچاؤ کے لیے کسی کی پناہ لے یا اپنے دین کو قربان کر کے یا ایمان کو قربان کر کے انسان دنیا میں امن سے رہے. یہ ممکن نہیں. یہ ممکن نہیں کہ پھر اس بنا پر انسان ہمیشہ کے لیے امن حاصل کر سکے، کیونکہ بالآخر اسے جانا اپنے رب ہی کے پاس ہے. قرآن پاک میں جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ واقعہ پیش کب آیا تھا اور کہاں ہوا تھا، تاریخ کے کس حصے میں. تھوڑا سا یہاں یہ بتاتی چلوں کہ یہودیت تو بخت نصر اور ٹیٹس کے حملے کے بعد پھیلی تھی جزیرۃ العرب میں، لیکن عیسائیت جو تھی اس کی آمد کا سبب حبشی اور رومی فاتحین تھے. حبشہ کے لوگ بھی عیسائی تھے اور رومی بھی عیسائی تھے. آپ کو یاد ہوگا غلبت الروم فی ادنی الارض سورۃ الروم میں جو آتا ہے، تو رومی بیسیکلی کرسچنز تھے اور ادھر سے حبشی بھی. ان کے فاتحین جب کبھی جزیرۃ العرب کے کناروں پر جیسے شام وغیرہ کے علاقے میں اور اس طرف یمن وغیرہ کے علاقے میں جزیرۃ العرب میں داخل ہوئے، مکہ مدینہ تک نہیں پہنچے لیکن کناروں پہ رہے، تو وہاں پر عیسائیت پھیلی. اور عیسائیت جو تھی وہ تبلیغ کے ذریعے پھیلی تھی. مثلا یمن پر حبشیوں کا قبضہ جو تھا وہ 340 عیسوی میں ہوا، جو 378 تک باقی رہا. اس دوران مسیحی مشن کام کرتا رہا، تبلیغ کرتے رہے. ان میں سے خاص طور پر ایک شخص جس کا نام فیمیون بتایا جاتا ہے، جو مستجاب الدعوات تھا، بہت پائس شخص تھا، زاہد تھا، راہب تھا، جس کی دعائیں بھی قبول ہوتی اور جس کی کچھ کرامات بھی تھی. اس سے لوکل لوگ بہت متاثر ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں عیسائی بن گئے، جس کی وجہ سے نجران کے علاقے میں بہت بڑی تعداد میں عیسائی موجود تھے. اور پھر ذو نواس نے جب ان پر حملہ کیا
اور ان کو ختم کیا تو ریاکشن ہوا کس کا؟ حبشیوں کا. تو ایتھیوپیا اہل حبشہ کے لوگوں نے دوبارہ پھر حملہ کیا ذو نواس پر، اور اس میں انہوں نے یمن پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی جس نے نجرانیوں پہ حملہ کر کے ان کو خندقوں میں ڈلوایا تھا وہ خود بھی نہ بچے، ان پر کہاں سے آفت آئی؟ پھر حبشیوں کی طرف سے. اور اس طرح پھر ایک طرح سے عیسائیت کو فروغ ہوا. یہ فروغ اس حد تک ہوا کہ یمن میں انہوں نے صنعاء کے علاقے میں، جو میں نے آپ کو شہر دکھایا تھا نا، وہاں ایک بہت بڑا کلیسا بنایا. کلیسا کس کو کہتے ہیں؟ چرچ کو. اور مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ جانے کی بجائے وہاں پر آیا کریں. یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا نا. لیکن عربوں کو یہ بات بہت ناگوار تھی. ان میں سے ایک شخص وہاں پر گیا اور اس نے کلیسا میں غلاظت مل دی اپنی. اس پر ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کئی ہزار کا لشکر جس میں ہاتھی بھی تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کا ارادہ کیا. پھر کیا ہوا تھا؟ جی ہاں، اب وہ جب لشکر آ رہا تھا تو اس کے آگے آگے ہاتھی تھے. ان ہاتھیوں کی بھی سربراہی ایک ہاتھی کر رہا تھا جس کا نام محمود تھا. اس کے کان کے ساتھ لٹک کر ایک شخص نے کہا تھا کہ دیکھو تم آگے مت جاؤ، اللہ کا گھر ہے، توبہ کرو. تو وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا اور وہ اس طرف نہیں جاتا تھا. تو ابرہہ بہت پریشان ہوا. اس نے کہا کہ کسی بھی صورت میں اس کو آگے لے کے چلو. تو ان کا کیا، چلے واپس چلتے ہیں. جب وہ یمن کی طرف مڑے تو وہ ہاتھی چلنے لگا، لیکن جب اس کو پھرا کر واپس کعبہ کی طرف رخ کرتے تو پھر وہ رک جاتا. بہرحال وادی محصر جو منا کے قریب ہے، اس میں جب یہ لشکر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک طوفانی آندھی بھیجی جس میں پرندے تھے، کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس لشکر کو تباہ کر دیا. اس میں کیا سبق ہے؟ سورۃ الفیل سنیے اور باقی تدبیریں کس طرح کام کرتی ہیں. ہوا یہ تھا کہ جب یہ لشکر آ رہا تھا ہاتھیوں کا اور ایک لشکر جرار ابرہہ کا، تو مکہ میں تو رہنے والے بہت تھوڑے تھے، وہ تو دفاع نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اپنے رب کو پکارا. اس وقت مکہ کے سردار عبد المطلب تھے. عبد المطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. استغفار اہم ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا دفاع اللہ تعالیٰ خود کرے گا. اپنے بچاؤ کے لیے خود تم پہاڑوں پہ چڑھے، تو ہاتھی وہاں نہیں چڑھ سکتے. اتنے میں ابرہہ کے لشکر نے عبد المطلب کے 200 اونٹ جو تھے وہ پکڑ لیے. تو عبد المطلب اور ابرہہ کے درمیان نیگوشیشن ہوئی. اس نے کہا میرے اونٹ واپس کر دو. کہا میں نے سمجھا تو تم اتنے بڑے سردار ہو، کچھ اور بات کرنے کے لیے آؤ گے، تم نے تو بہت ہی گھٹیا سی بات کی کہ اپنے اونٹ مانگنے آئے ہو. اس نے کہا ہاں، میرا سارا گزر بسر اپنے اونٹوں پر ہوتا ہے، مجھے اپنے اونٹ چاہیے، اور جس گھر کو ڈھانے کے لیے تم آ رہے وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، وہ جس کا وہ خود ہی حفاظت کرے گا. اونٹ میرے ہیں، ان کی حفاظت میرا کام ہے، گھر اللہ کا ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا. اس نے اس کے اونٹ واپس کر دیے اور یہ لوگ سب پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے. لشکر قریب آ کر رک گیا اور اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. فجعلہم کعصف مأکول. اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے آج کے دور کے اعتبار سے، یا کسی بھی دور میں جب انسان اس بات پر پریشان ہو کر اٹھے کہ دنیا بھر کے لوگ آپ کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں یا سازشیں کر رہے ہیں، تو حل کیا ہے؟ اگر ہم کمزور ہوں یا ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ جی، اللہ سے رجوع، سچی توبہ، اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا. اس نے قوم سمود کو ایک چیخ سے تباہ کر ڈالا، فرعون کو پانی میں ڈبو دیا اور اس کے لشکروں سمیت. قوم عاد پہ ہوا بھیج دی اور تباہ کر دیا، اور باقی قوموں کا حال بھی ہمیں معلوم ہے. تو اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ خالص کیا جائے، اس میں سچائی پیدا کی جائے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہوگے، تم ہی کامیاب رہوگے اگر تم مومن ہوئے. ہمارا اس طرف تو توجہ ہی کوئی نہیں، اپنے ایمان کی فکر ہی کوئی نہیں. وہی دھوکہ، فریب، جھوٹ، ریاکاری اور بہت سی خرابیاں.
اللہ کی حدوں کو کھلے عام پامال کرنا. اگر آج بھی سچی توبہ کر لیں ہم تو یہ ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں. یہ ساری آزمائشیں آتی ہی ہم کو جگانے کے لیے ہیں، ہلانے کے لیے ہیں، لیکن ہماری ساری توجہ کس پہ رہتی ہے کہ کس کی سازش ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور ہم کس کی سازش کو کہاں کاٹیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. کس طرح؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. سورت دوبارہ سنی کہیں گے. جو حق کو مٹانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو خود مٹا دے گا. قوم یونس نے توبہ کی تھی تو ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی اور ان کو نجات دے دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے چاہے مذہبی لیڈر ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں دلاتا کہ کرنے کا کام کیا ہے. اللہ کا تو وعدہ ہے جب تک اصلاح کرو گے تمہیں بچائے رکھوں گا، جب تک استغفار کرو گے عذاب نہیں دوں گا. دو ہی صورتیں ہیں. جی ہاں، اصلاح جب تک ہڈن فتنہ ہو اصلاح، اور جب سر پہ کوئی بلا آ جائے تو پھر اس صورت میں پناہ. بہرحال یہ وہی مشہور سال تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. عربوں کے یہاں کوئی کیلنڈر نہیں تھا. کیلنڈر تو اسلام کے آنے کے بعد بنا ہے. حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ کیلنڈر بنا ہے. تو وہ لوگ اسی سے یاد رکھتے تھے کہ کون سا کام کس مشہور واقعے کے کتنے سال پہلے ہوا اور کتنے سال بعد ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے تقریباً بعض روایت میں 50 دن اور بعض میں کچھ کم و بیش دن کے بعد پیدا ہوئے تھے. تو یہی وہ سال ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تھی، عام الفیل کا سال. بہرحال توحید، شرک، یہودیت، عیسائیت کے علاوہ مجوسیت جو ایران کے قریبی علاقوں، ہمسایہ علاقوں میں تھی، ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین ہوتا تھا. عراق عرب، بحرین، ہجر کے علاقے. اسی طرح کچھ لوگ سابی بھی تھے جو دراصل اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے، لیکن یہ کلدانی قوم کا مذہب تھا اور عیسائیت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. تو عربوں میں جب کوئی شخص اپنا دین چھوڑتا تھا تو کہتے تھے یہ سابی ہو گیا ہے. بعض نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. کئی ایک روایات ان کے بارے میں ملتی ہیں لیکن ان تفصیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایتھیسٹ بھی تھے وہاں پر، لیکن بہت چند گنے چنے. مکہ میں خاص طور پر میجورٹی مشرکین کی تھی. ٹھیک ہے، اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ساری کتابیں، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تقریباً 5 لاکھ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ تو صرف وہ عدد ہے جو گنتی میں آتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا اور پڑھا گیا. تو ان میں سے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ اس کتاب کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب جامع اور مختصر ہونے کے علاوہ اوتھینٹک ہے. اس کتاب کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ 1979 میں 1979 میں رابطہ عالم اسلامی نے ایک سیرت نگاری پہ ایک مقابلہ کروایا تھا. دنیا بھر کے لوگوں کو دعوت دی تھی کہ وہ سیرت پر کتابیں لکھیں. تو ان میں سے ایک کتاب الرحیق المختوم جو اسی مصنف کی ہے، صفی الرحمان مبارک پوری، انڈیا سے یہ تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی اور انہیں اول انعام شاہ فیصل ایوارڈ ملا. الرحیق المختوم تفصیلی کتاب ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں تو آپ کو جو تشنگی یہاں معلوم ہوگی وہ وہاں سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی اوتھینٹک کتاب ہے. بے شمار کتابوں میں سے وہ اس کو نمبر 1 ایوارڈ ملا تھا. تو بہرحال اس کے بعد مصنف کو یہ خیال آیا کہ وہ تفصیلی کتاب ہے، وہ ہر ایک کے پڑھنے کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس میں جب قبائل کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو اتنے بے شمار قبیلوں کے نام ہیں کہ جن کو پڑھنا طبیعت پہ گراں بھی گزرنے لگتا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو انہوں نے طالب علموں کے لیے یہ کتاب لکھی. سعودی عرب کے مدارس میں یہ کتاب عربی میں نصاب کا حصہ ہے. اسی طرح انگریزی میں بھی کتاب دا مون سپلٹ کے نام سے ترجمہ ہو چکی ہے، اور بہت سے علاقوں میں جو ویسٹ میں اسلامک سکول یا ادارے ہیں، اور الہدا میں بھی انگلش کے سلیبس میں یہی کتاب کا انگلش ترجمہ پڑھایا جاتا. الہدا کے اندر بھی
اردو میں جو ہمارا ڈپلوما کورس کا سلیبس ہے اس کا چونکہ یہ حصہ ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسی کو بنیاد بناؤں گی. اس میں پھر جو تشنگی ہوگی اور جہاں جہاں اس کو ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی عام لائف سے، وہ میں ساتھ ساتھ کرتی چلی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. تو اہم معیار کیا ہے، کیوں اس کو سلیکٹ کیا گیا، کوئی آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے. اس کی صحت واقعات، تخریج کے اعتبار سے اس کتاب کی اور کوئی مثل نہیں، اور خصوصاً تخریج اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت جامع انداز میں لکھی ہوئی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اول، پہلا باب، صفحہ نمبر 29. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان، نشو و نما اور نبوت سے پہلے کے حالات. ان حالات میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے پہلے تفصیل سے بیان کیے ہیں، اب کچھ یہاں سے مزید آپ کو معلوم ہوگا. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ کو بنی آدم کے بہترین قرنوں سے گزارا گیا یہاں تک کہ وہ قرن آیا جس میں پیدا ہوا ہوں. یعنی وہ سال، وہ صدی، وہ دور جس میں آپ آئے، وہ دنیا جب سے بنی اور جب تک قائم رہے گی، ان میں سے زمانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین وقت تھا آپ کی آمد کے لیے، موزوں ترین. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر خلقہ، کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اس میں سے اپنی مخلوق کے بہترین حصے میں مجھے پیدا کیا. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند ترین ہیں، اور کنبے اور خاندان کے اعتبار سے بھی بہت معزز ہیں. حدیث میں آتا ہے، واصلہ بن اسقا کی روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل. بیچ میں جو نقشہ آپ کو دکھایا گیا تھا وہاں ایک کنانہ کا آپ نے پڑھا تھا جو عدنان کی اولاد میں سے تھے. تو اسماعیل کے بچوں میں سے کنانہ کو چنا. واصطفى قریشا من کنانہ، پھر کنانہ سے جو اولاد آئی اس میں سے قریش کو. واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور بنی ہاشم کو قریش میں سے چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم میں سے. یہ ترمذی کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد میں سب سے اہم ہوں یا ان کا سردار ہوں. انا سید، سید یعنی سردار ہوں. ولد آدم، آدم کی ساری اولاد میں سے. اور آپ دعا تھے کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. آپ نے یہ بھی فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اور بشارت کس کی تھے؟ تمام انبیاء کی، خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ بشارت عیسیٰ، اور سب سے آخری نبی جس نے میری آمد کی بشارت دی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. آپ کا نام محمد تھا. آپ نے خود اپنے بارے میں بتایا انا محمد، میں محمد ہوں. وَأَنَا احمد، اور میں احمد بھی ہوں، میرا نام احمد بھی ہے. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، اور میں ماحی ہوں کہ اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ، حشر سے. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، کہ میرے قدموں پہ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آپ کا مبارک نسب نامہ یہ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. عربوں کو انسانوں کے تو کیا اونٹوں کے بھی نسب نامے یاد تھے. کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یاد کر سکتے ہیں؟ کل مقابلہ کروا لیں پھر آپ کا. چلیں دیکھتے ہیں کون کون یاد کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے، اسپیلنگ ٹھیک ہونے چاہیے. میں دوبارہ بولتی ہوں اور ایک ایک لفظ کو دہرا دیجئے میرے پیچھے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. کئی لوگ اس کو مطلب پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں. مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو کسی بھی پڑھتے رہتے ہیں. بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی، یا پہ شد ہے
لوئی نہیں پڑھنا اس کو، لؤی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان. عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، یعنی اس پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس بارے میں بڑا اختلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اس کو بھی کچھ لوگ امنا، کچھ آمنہ، آمنہ پڑھتے ہیں، آمنہ نہیں ہے، یہ آمنہ، آمن سے آمنہ. اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے. یہاں سے آپ کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، یعنی والد کے ساتھ مل جاتا ہے. یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے. عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں. قبیلہ، آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جو پورے عرب میں سے معزز قبیلہ تھا. قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا. یہ فہر اوپر گزرا نا، یا فہر تھا یا نظر تھا. بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی. یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی، سیادت سرداری، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا. اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرا میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑھا تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا. یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. اب آپ دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو تھی انہوں نے زمزم کو اون کیا ہوا تھا، پھر جرہم بیچ میں آ گئے. دوسری طرف خانہ کعبہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے صرف قیدار جو تھا وہ مکہ میں تھا، باقی کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو قیدار کی جو آگے اولاد ہوئی ان میں پھر سرداری نہیں رہی. سرداری باہر سے آنے والے جرہم قبیلے کے پاس تھی. جرہم کے بعد بنو خزاعہ آئے جن سے شرک اور بت پرستی شروع ہوئی. خزاعہ کے بعد قصی آیا جس نے آ کر بیت اللہ کی تولیت لی. تو یہ پہلے آپ کے خاندان کے جو سلسلہ نسب میں شخص ہیں جنہوں نے، اب وہ راہ ہموار ہو رہی ہے، پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے، آپ کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے ایک طرح سے. اس پرسپیکٹو میں دیکھیے آپ. قصی کعبہ کا متولی بن گیا. یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا. یہ بہت بڑی سعادت تھی. علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، ٹھیک ہے، اس نے انہیں اندر لا کے آباد کیا. یہ بھی اہم بات ہے. اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا، کھانا کھلانا شروع کیا. وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پہ کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا. یہ لیدر بیگ جیسے پانی ہوتا نا، تو اسی طرح کے اسی سے بنے ہوئے بڑے بڑے لگن تھے جس میں وہ شربت بنا کر حاجیوں کو پلاتا. اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا. دار الندوہ، جس کے مقابلے میں کیا بنا تھا پھر؟ دار ارقم. یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی. اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے. کمیونٹی سینٹر تھا، پارلیمنٹ تھا. قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھے. لوایا، سقایا، رفادہ، حجابہ. اب یہ لفظ یاد رہیں گے. حجابہ کا کیا معنی ہے؟ خانہ کعبہ کی کلید برداری اور اس پہ کپڑا ڈالنا اور اس کا کیئر کرنا. لوایا، جنگ کا جھنڈا، لوا کہتے ہیں نا جھنڈے کو، جھنڈا باندھنا. سقایا، حاجیوں کو پانی پلانا. رفادہ، ان کو کھانا کھلانا اور ان کی مہمانداری کرنا. وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا. قریش اس کی بات بے چون و چرا تسلیم کرتے، بغیر کسی ہیل و حجت کے مان لیتے تھے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ قصی میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں.
وہ مکہ میں پل کے جوان نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کس کے ساتھ گیا تھا وہاں؟ ماں کے ساتھ. کیوں؟ اس نے دوسری شادی کی تھی جس شخص کے ساتھ, وہ کہاں تھا؟ شام میں. اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہو, قصی کی کہانی ہو, ان کو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے مائیں ہیں. آگے آپ عبد المطلب کو بھی ابھی دیکھیے گا, ان کی پرورش بھی مکہ میں نہیں ہوئی. یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں ماں کا کردار, ماں کی قربانیاں, ماں کی سیکریفائسز, اور پھر ماں کا نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان بلکہ سب سے الگ ہو کر بچوں کی تربیت. لیکن ایک بات آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ اپنی اصل کو نہیں بھولتے. آپ کا خاندان, اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے نسب, نسب کے بعد قبیلہ, قبیلے کے بعد خاندان, یعنی کہ الٹا پیرامڈ بن رہا ہے. آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا. ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا تھا. یہ سارے مناصب شروع کیے تھے قصی نے, لیکن پھر جب ان کے 2 بچے عبد الدار اور عبد مناف تھے تو عبد الدار کے پاس آ گئے تھے مناصب, اور عبد مناف نے ان کے ساتھ ہم آہنگی کر لی تھی. لیکن پھر جب عبد الدار فوت ہوئے تو عبد مناف اور پھر عبد مناف کے بچے ہاشم کی طرف یہ منتقل ہو گئے تھے, واپس پھر آپ ہی کے خاندان کی طرف آ گئی. یعنی یہ کئی دفعہ ایسا ہوگا, چیزیں ادھر ادھر جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے پھر وہیں واپس لے آئیں گے. ان کو قصی کے مناصب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا, جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا, پھر سائڈ پہ چلا گیا. یعنی ہاشم جب فوت ہوئے تو مطلب کو ملا. مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا. ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے. انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا. وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے. چونکہ عربی میں اس طرح کی کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں, اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا, ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا. قریش تجارت پیشہ تھے. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا, اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی, یعنی ان کے ساتھ ڈیل کیا کہ ہمارے قافلے یہاں آئیں گے اور ان کو امن و امان ملے. یعنی ایک طرح سے سرداری کا سلسلہ بین الاقوامی سطح پہ پہنچ رہا ہے. یعنی پہلے تو قریش باہر بکھرے ہوئے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کے بعد ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, اور کس طرح آپ کی آمد سے پہلے ہر چیز اپنی اصل جگہ پر آ رہی ہے. اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی. اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے. ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے. وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی, اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے, آگے تجارت کے لیے چلے گئے, اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے. غزہ تو سب کو معلوم ہے نا, کہ نہیں پتا؟ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی, اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا. قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا, یجعل الولدان شیبا, سفید بال. اس کے بالوں میں سفیدی نہیں, یوں لگتا ہے جسے بلونڈ ہیئر ہوں, کیونکہ یہ سیریا کے علاقے میں ماں اس طرف کی تھی, وہاں پیدا ہوئے تو شکل میں بھی وہی چیز آ گئی. یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا, لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا, پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی بچہ ہے وہاں, ماں نے بتایا نہیں. 8 برس کے بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا, مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے. جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کا غلام ہے, چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے. بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا. عبد المطلب بھی سردار ہیں. یہ کہاں پلے ہیں؟ مدینہ میں پلے, مکہ میں نہیں پلے. تو بہت سے سردار جو ہیں باہر سے آئے ہیں پل کے. عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ٹھیک ہے, عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا. یہاں بھی آپ دیکھیے ابتدائی تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے کی ہے.
قصی کی ابتدائی تربیت ماں نے کی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ابتدائی تربیت ماں نے کی ہے. کبھی بھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو. باپ پوچھتا نہیں، بات خیال نہیں رکھتا، باپ گھر آتا بھی ہے تو وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے اور ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی. شکر کریں اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بچوں کی تربیت کر سکیں. پھر آپ کہتے نہیں وہ باپ سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور پھر ہماری نہیں سنتے. نہیں، وہ جتنی مرضی کوئی سنائے، جو خدمت کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. آپ نے اپنا حصہ پورا کر دیا، آپ نے تربیت کر دی، آپ نے سب کچھ ڈال دیا. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ جو کچھ بھی کریں گے، آپ کا جو کچھ ڈالا ہوا ان کے اندر وہ آپ ہی کا ہے، اس کا اجر کہیں بھی نہیں جائے گا. وہ آپ کو چھوڑ کے بھی چلے جانا، کیونکہ اکثر میں یہی ہوا نا کہ جب وہ بڑے ہوئے تو وہ ماں کو چھوڑ کر چلے گئے کہاں؟ اپنے خاندان کی طرف. تو ہر ایک کا ایک رول ہوتا ہے زندگی میں، ہر ایک کا ایک کام ہوتا ہے. ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لیے چنا ہے، میرا رول کیا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اس پر فوکس رکھیے. ارریلیونٹ باتوں کو چھوڑ دیجیے، چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کے ساتھ الجھ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کیجیے اور بچوں کے لیے پریشانی کا نمونہ نہ بنیے. کسی کا شوہر فوت ہو جائے، کسی کا شوہر چھوڑ جائے، کسی کا شوہر گم ہو جائے، طلاق دے جائے، کچھ کرے، بچوں کی ذمہ داری آپ پہ آ پڑے، کبھی بھی اس معاملے میں دل چھوٹا نہ کریں. آپ سمجھے اللہ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے، اب اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اس ذمہ داری کو بخوشی اٹھائیں، اس کی شکوے شکایتیں نہیں کریں، رونا دھونا نہیں ڈالیں. عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا. وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے، ٹریڈ منسٹر. جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا. ان کے دسترخوان کا پسخوردہ یعنی جو بچ جاتا، مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا. اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا، زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا، یعنی اس قدر کھلانے والوں میں سے تھے. انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے. اس کنویں کو بنو جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا، یعنی بند کر دیا تھا. یاد ہے وہ قصہ؟ اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی. وہ کیوں؟ دیکھیے آج کے دور میں تو سیٹلائٹس ہیں اور بڑے بڑے آلات ہیں جن کی مدد سے لوگ یہ تک معلوم کر لیتے ہیں کہ زمین کے کس حصے میں پانی ہے تو وہیں کنواں کھودا جاتا ہے. اب بجائے اس کے کہ ہر جگہ ٹرائی کریں. اور سونے کی کانیں اور چاندی کی اور مختلف جو نعمتیں اللہ نے زمین میں رکھی ہیں، ان کو لوگوں نے جہاں جہاں دیکھ لیا ہے انہوں نے علاقوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی فکر کر رہے ہیں. اس زمانے میں جہاں کہیں سونا چاندی دفن ہوتا تھا وہاں کسی طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے تھے. ریگزار ریت ہر طرف اور نشان بھی مٹا دیے ہوں، اور کھلے صحرا میں کس کو پتا کنواں کہاں تھا. جنہوں نے دیکھا وہ بھی مر گئے اور جو ان کی آگے اولادیں تھی وہ بھی، کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کہاں ہے کنواں. اب اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا نا، کسی خاص بندے کے حصے میں آنی تھی یہ سعادت. تو عبد المطلب کو خواب میں ایک دن آیا اور کہا گیا کہ فلاں جگہ کھودو. ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی. دوسرے دن پھر ایک اور نام سے، کچھ پتہ نہیں چلا. تیسرے دن پھر ایک اور نام سے، نہیں سمجھ آئی. یعنی پہلے اشاراتی خواب تھے. چوتھے دن خواب آیا کہ زمزم کو کھودو. کہاں سے کھودے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتا دی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا. اب ہوا یہ تھا کہ اس کنویں کے اندر تلواریں، زریں، سونے کے 2 ہرن اور بہت سی اور چیزیں تھیں. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اس میں سے چیزیں نکلی تھی، تلواریں وغیرہ اور جو ساز و سامان اس میں سے سونا وغیرہ، تو ان دھاتوں سے ڈھال کر خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا گیا. تو جب سے خانہ کعبہ کا دروازہ جو تھا وہ دھات کا بنا ہوتا، عام طور پہ تو لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں نا، اور سونے کے جو 2 ہرن تھے وہ بھی دروازے کے ساتھ فٹ کر دیے گئے، یعنی اسی جگہ پر اس کو ڈیکوریشن کے طور پر رکھ دیا گیا. اب جب کنواں کھودا جانے لگا تو دوسرے قریش کو بھی پتا چل گیا کہ وہ زمزم مل گیا. سنا ہوا تو تھا انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے کہ یہاں ایک کنواں تھا بڑا بہترین. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں شریک کر لو، ہم بھی اس کے حصے دار بننا چاہتے ہیں.
تو عبد المطلب نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس موقع پر انہوں نے ایک نظر مانی تھی. یہیں پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے، میں اس میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا نا، ٹھیک ہے بنو جرہم تم یہاں رہ لو، کنواں میرا ہے. انہوں نے کہا اچھا ہم معاوضہ دیں گے، تم پانی دو ہمیں. اللہ نے رزق کا بندوبست کیا اور وہ ایگری کر گئی. اب اللہ نے عبد المطلب کو یہ سعادت دینی تھی. عبد المطلب نے یہاں کھڑے ہو کے نظر مانی تھی. جب یہ مشن مکمل ہو گیا کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور 10 کے 10 جوان ہو جائیں اور وہ میرا دفاع کرنے کے قابل ہو جائیں تو ان میں سے میں ایک تیرے نام پر ذبح کر دوں گا. پھر کیا ہوا تھا؟ قرعہ ڈالا گیا. کس کے نام نکلا؟ عبداللہ کے نام. عبداللہ بہت خوبصورت جوان تھے، بہت دانا، حکیم، بہت عمدہ، بہت زبردست پرسنالٹی تھی. ان کے بھائیوں کے دل میں ان کی محبت تھی، خاص طور پر ابو طالب. وہ آڑے آ گئے، انہوں نے کہا ہم بالکل ذبح نہیں کرنے دیں گے. کچھ اور لوگ بھی پیچھے پڑ گئے. اب ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگ ان سے محبت کرتے. انہوں نے کہا کہ کچھ کر لیں، ان کو ذبح نہیں کیا جائے گا. بہرحال اب جھگڑا کے باپ کہتے میری منت ہے، وہ کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ایک کاہنہ عورت کے پاس گئے. اس زمانے میں طریقہ یہی ہوتا ہے، جب لوگ جھگڑتے تھے تو جاتے تھے عراف کے پاس، کاہن کے پاس، اور وہ اٹھ پٹانگ کوئی بھی فیصلہ کر دیتا. بہرحال اس عورت نے یہ کہا کہ دیکھو تم اس کے بدلے اس کی دیت دے دو اور اس کو چھوڑ دو. اس زمانے میں ایک انسان کی دیت 10 اونٹ ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا قرہ اندازی کرو، اگر قرہ عبداللہ کے نام نکلا تو پھر اس کو کر دینا، ورنہ 10 اونٹ. جب قرہ نکالتے تو وہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا. انہوں نے کہا اچھا اونٹ بڑھا دو، 20 کر دو، پھر 30 کر دیے گئے، پھر 40، 50، 100 اونٹوں کے اوپر پھر اونٹوں کے نام پہ قرہ نکل آیا. تو انہوں نے اونٹوں کو ذبح کر دیا. اور جب سے انسانی جان کی جو دیت تھی یعنی خون بہا تھا، وہ 100 اونٹ مقرر ہوئے. اور پھر اسلام میں بھی 100 اونٹ باقی رہے اور آج تک باقی ہیں کہ جب انسانی جان کوئی لے لے تو اس کی جو دیت ہوگی وہ 100 اونٹ کی قیمت ہوگی یا 100 اونٹ. ٹھیک. اچھا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک مینڈا بھیج دیا. اور جب عبداللہ کے ذبح کرنے کا وقت آیا تو 100 اونٹ قیمت مقرر ہوئی. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ممکن ہوئی. سارے بھائیوں میں سے جو نام تھا وہ آپ ہی کا عبداللہ تھا. باقی ابو لہب، ابو طالب اور دیگر نام تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کسی اور کے گھر میں آپ کو پیدا کر دیتے، لیکن عبداللہ ہی کی قسمت میں تھا. انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا. یہ سب حبشی تھے. ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا. وہ کیسے قابض ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کب ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، کچھ یاد ہے؟ ذو نواس نے جب نجران کے لوگوں کو خندقوں میں پھینک کے مار ڈالا تھا تو اس وقت وہاں کا شخص قابض ہو گیا تھا. وہ خانہ کعبہ کے ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ کسی قوم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں پھر وہ خود کیوں ظالم بن جاتے ہیں. یہ آیا تھا ریاکشن میں کہ کیوں مارا تم نے ان عیسائیوں کو. یہ لوگ عیسائی تھے، حبشہ کے لوگ، اور خود آ کر خانہ کعبہ ڈھانے چل پڑے. حیرت نہیں ہوتی؟ یعنی کہ عجیب منطق ہے، عجیب دو رخا پن ہے کہ ایک طرف آپ مظلوم کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ظالم کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف خود اس سے کہیں بڑے ظالم بن جاتے ہیں. شابش. انسان کو جب اللہ تعالیٰ کہیں کامیابی دیتا ہے تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اپنی کسی لمٹ میں رہنا ہے. جی ہم بچوں کو ایک دوسرے کو ظلم کرنے سے روکنے کے لیے جب پہنچتے ہیں موقع پر تو پھر جو ماں ہوتی ہے وہ اس سے بڑا ظلم کر دیتی ہے. بالکل. بعض اوقات بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا اور ان کو چھڑانے کے لیے ہم خود ان کو اس سے بھی زیادہ پیٹ ڈالتے ہیں. جو جی ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی رائٹ. بہرحال یہ سب حبشی تھے. ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا. ابرہہ الاشرم، اس کا ناک کٹا ہوا تھا پہلے سے.
جو یمن پر قابض اور حکمران تھا، وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔